الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی امت محمدیہ کو، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نبی وہ ہیں جنہوں نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبوت نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو امت محمدیہ کا ایک امتی بنا کر بھیج دیجئے، میں اس کو اپنے لیے شرف کی بات سمجھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر دوبارہ اتاریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کو فنا کریں گے۔ لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو گزر رہا ہے، یہ 25 دسمبر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی پادری اور ان کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں اس طرح کا نشان رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا، جب ان لوگوں کی سازش بڑھ گئی اور عیسائیوں نے اپنے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے منصوبے سے بھی زیادہ منصوبہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگ ان کے دشمن بن گئے اور ان کے قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کبھی ایک گھر میں، کبھی دوسرے گھر میں، کبھی تیسرے گاؤں میں اس طرح جا کر سونا شروع کر دیا، لیکن عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ آج عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں ہے، اور سارے کے سارے عیسائیوں نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر ان کو گھیر لیا، اور سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اپنی فوقیت سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر کو جانتے تھے، اللہ تعالی ان کے مکر کو جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں
اور عیسائیوں نے اپنے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور باہر میں ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ ایک عیسائی جو ان کے گرو گھنڈال تھے، جو ان کے بڑے لوگ مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں اور ان کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں یہاں، تو لوگوں نے ان کے اوپر منصوبہ بنایا کہ یہی عیسیٰ ہے اور اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تو با کمال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تدبیروں کو کر گزارا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ساری چیز بنانے کے بعد عیسائیوں نے یوں سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ ہاں، سولی پر تو چڑھایا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی، جو عیسائی اپنے آپ کو گھسے تھے، سب سے پہلے ان کے گرو گنڈال سب سے پہلے جو اندر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل کو عیسیٰ سے جو بدل دیا، ان کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ آج یہ لوگ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو کسی نبی کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اور کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے عطا فرما دیا۔ آپ جانتے ہوں گے، بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے رائے لی۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین پر پیدا کرنا چاہیں گے جو زمین پر خون ریزیاں بنائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صرف رائے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب زمین پر پیدا کرنا چاہا، تو قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے یعنی فرشتوں نے یوں کہا، کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں خون ریزیاں کرائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو آدم کو سجدہ کرو، ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، الا ابلیس۔
کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے، ساری اشیاء کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے آگے فرمایا ابا واستکبر، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو، ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے دنیا پر پھینک دیا، لیکن انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دے دیں، ہم انسانوں کے خون میں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم انسانوں کے خون میں اس طرح دوڑیں جس طرح ان کا خون ان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر انہوں نے سوال کیا، پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے مخلص بندے کو، ہم آپ کے بندوں کو، آپ کے نبی کے امتی کو بہکائیں گے، ہمیں ان پر اجازت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی اجازت دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن میرے جو مخلص اور نیک کار بندے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سارے چیزوں کے نام بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا، فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سجی ہوئی ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مجھے تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی آپ نے مجھے سکھایا ہے، میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اے آدم بتاؤ ان اشیاء کے نام۔ آدم علیہ السلام نے سارے چیزوں کے نام بتائے کہ اس کے فلاں نام ہیں، اس کے فلاں نام ہیں۔ سارے چیز کے نام بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور ماں کے بغیر عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں موجود باپ کے بغیر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ
من أهلها مكانا شرقيا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مخلص اور نیککار بندے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیککار بندی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص بندی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نیککار بندوں میں شمار فرمایا تھا. حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بانجی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ماموں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمران کے گھر ایک بیٹی عطا فرمائی. جب وہ کہیں جا رہے تھے، ان کی بیوی حمل سے تھی، یعنی زکریا علیہ السلام کی بہن. انہوں نے کہا کہ تمہارے بطن سے جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اس بچے کو مسجد کی عبادت کے لیے لگا کے رکھنا، عبادت کرنے ان کی مسجد کو آباد کرنے والی بنا کر رکھنا یا بنا کر رکھنا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمران کی بیوی کے بطن سے لڑکی عطا فرمائی، انہوں نے ان کا نام مریم رکھا. حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی نیککار بندی تھی، اللہ کی ذکر کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک گھر بنا دیے تھے جس میں وہ عبادت کرتی تھی اور رات دن اسی گھر میں وہ رہتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگہبانی کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے. گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام آ کر ان کو دیتے تھے. جب کھانا دینے کے لیے آتے تو دیکھتے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں بہترین پھل ہے، بغیر موسم کے پھل موجود ہے، کسی پھل کا موسم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب پھل عطا فرمایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، او میری بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موسم کے پھل عطا فرماتے تھے. جب کھانا لے کر زکریا علیہ السلام آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بغیر پھل کے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کا کتنا تحفہ تمہارے پاس موجود ہے. پھر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی یقین ہو گیا. ایک تو وہ نبی تھے، پہلے ہی سے یقین تھا، لیکن انہوں نے پھر سوچا اے اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری عمر دراز ہو چکی ہے، میری ایک تمنا ہے کہ میرے بعد نبوت کون سنبھالے گا، میرے کام کاروبار کون سنبھالیں گے، میرے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے عاجزانہ کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کار اولاد عطا فرمائی جو بعد میں نبی بنے، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص بندی حضرت مریم علیہ السلام
ایک دن غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گئی، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف دروازہ بند ہے، غسل خانہ بند ہے، یہ آدمی کہاں آ گیا؟ دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی اے انسان تو مجھ سے الگ ہو جا، آج تک میرے جسم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بطن سے ایک نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ تعجب کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہمیں تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے اولاد عطا فرمائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو قادر ہے، جو بادشاہ ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے، جو علام الغیوب ہے، جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو باری ہے، بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے، اس کے پاس پیدا کرنے کی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو دیکھ کر وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آج اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھو کوئی بھی، سب کے چہرے الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کتنے سارے تصویریں موجود ہیں، کتنے بڑے مصور ہیں کہ انہوں نے کسی کو ایک جیسے نہیں بنائے، سب کو الگ الگ بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنے سارے انعام فرمائے، وہ تو دیکھو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ہم صبح میں اٹھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کہاں سے دے گا۔ وہ تو رزاق ہے، وہ اپنے بندوں کو بھوکا تو جگا سکتا ہے لیکن بھوکا سلا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے ہمیں امید تک نہیں رہتی کہ کیا یہ شخص ہمیں رزق دے گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری بادشاہوں کے بادشاہ ہے، سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، خالق ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی کون کیا کہے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے بطن سے ایک اولاد عطا فرماتے ہیں، وہ اولاد یعنی نبی کو تمہارے بطن سے عطا فرماتا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک دی جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے، لوگ کہنے لگے واہ بڑی نیک کار تھی، تمہارے باپ ایسے نہیں تھے، تمہارے خاندان والے ایسے نہیں تھے، تمہارے رشتہ دار ایسے نہیں تھے، تم نے ایسی گھناؤنی حرکتیں کیسے کر ڈالی؟ ہم تو تمہیں بہت نیک صالح سمجھتے تھے، تمہیں تو اللہ والے سمجھتے تھے، تمہیں تو ہم راتوں رات عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام عاجزی کرتے گئے، میرے مولا میرے مولا، میرے رشتہ دار یوں کہتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے مریم تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب ولادت کا وقت قریب آئے تو فلاں جگہ پہ چلے جانا اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر کھینچنا، اس میں سے جو کھجور نکلے گی گرے گی پکی پکی کھجور، تو اس کو تم کھا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں حضرت مریم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے پاس گئی اور ان کے تنے کو ہلاتی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنے سے میٹھے میٹھے پھل دیے، پھر اس پھل کو وہ کھاتی گئے۔ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت تو دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب یہ بچہ لے کر حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے اے اللہ میں اس بچے کا کیا کروں؟ اس بچے کو لے کر جب گاؤں میں جاؤں گی تو لوگ مجھ پر طعن و تشنیع کریں گے، لوگ مجھ پر بڑے بڑے الزامات لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی میری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا نبی ہے، ہم اس کو کتاب بھی عطا فرمائیں گے اور ان کو حکمت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ لوگ دیکھ کر دنگ ہو جاتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ عصا ہے کہ عصا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاٹھی کے اندر ہاتھ میں پکڑے تو وہ لاٹھی ہو جائے، لیکن جب وہ زمین پر رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سانپ بنا دے۔ یہ کس کے حکم سے ہوتا تھا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے مریم اس بچے کو لے کر جاؤ اپنے گاؤں میں، جب وہاں تم سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی ہے، تو تم کچھ بولنا مت، تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ وہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم قوت گویائی دے دیں گے، بولنے کی استطاعت دے دیں گے، بولنے کی صلاحیت دے دیں گے، وہ بچہ خود ان کو خاموش کر دیں گے۔ جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر گاؤں جاتی ہیں، اپنے محلے میں جاتی ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مریم بچے لے کر آئی ہے، تو لوگوں نے کہا مریم یہ بچے کہاں سے لائی؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، ان بچوں سے پوچھو کہ یہ بچے کہاں سے آئے؟ لوگوں نے کہا مریم کیا مذاق بناتے ہیں، یہ گود کے بچے ہیں، ابھی کس کو کچھ دن ہوئے ہیں، یہ کچھ گھنٹے کے بچے ہیں، کیا یہ بولیں گے؟
مریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل یہ بچے بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اندر قوت گویائی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بولی کو قرآن نقل کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب دی ہے، مجھے حکمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل اتاری۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صحیفے دیے ہیں، کچھ نہ کچھ کتابیں دی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے بڑی کتابیں 4 ہیں جن کا ذکر قرآن کہتا ہے، جن کے ذکر میں تورات نے کہا ہے، جن کے ذکر میں انجیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ جس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جس کو بیان کیا اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تیری آخری منزل، آخری کمرہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، ہم کتنا ہی شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 جوڑ عطا فرمائے۔ ہر جوڑ صبح میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جتنی بھی عبادت کریں تو کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کا حساب لیں گے۔ میدان حشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لیں گے۔ کوئی اتنے پسینے میں ہوگا، کوئی کچھ اور چیز کتنے پسینے میں ہوگا، سب اپنے نامہ اعمال سے واقف ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے کتنی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دنیا میں کتنا راضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نے کتنی بات مانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس کی عبادت کرنا چاہیں، اگر ہم ان کے صدقہ نکالنا چاہیں، اگر ہم ان 360 جوڑ کے صدقہ نکالنا چاہیں تو روزانہ اگر ہم 360 روپے ہوتے ہیں، 1 روپے کے در سے 360 روپے ہوتے ہیں، ہم اتنا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے پیسے کا اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے رہو، 360 مرتبہ کر دو، یہ تمہارے جوڑ کا صدقہ نکل گیا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بندوں کے دلوں کو دیکھتے گئے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کے بدلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہمدرد ہیں۔ ایک مالک جب اپنی کسی چیز کو خریدتا ہے، جب اپنے کسی چیز کو اس میں پیسہ پھنسا کر لیتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے جہاں اسے بیچے لیکن اس میں نفع آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان کو تو خرید لیا گئے، خریدنے کے بعد ہمیں آزاد کر دیا گئے، جاؤ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نبی کی بات مانو، ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے کہ 60-70 سال کی جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندے کو جو بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بدکار بندوں کو جو بھیجا ہے، اللہ کی نظر میں سب ایک ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک اپنے اعمال کے کارنامے میں بدل جاتا ہے، کوئی مخلص بن جاتا ہے، کوئی نیک صالح بن جاتا ہے، کوئی بدکار بن جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں جبار بھی ہے، وہاں قہار بھی ہے۔ اس لیے ہم یوں نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم گناہ کرتے جائیں گے، ہم زنا کرتے جائیں گے، ہم توبہ کر لیں گے، پھر زنا کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر زنا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ ہاں، وہ غفور الرحیم ہے، ان کی صفات میں ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور ان کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اس لیے ہم سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اب آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور توبہ کرنے کے بعد ہمیں ندامت بھی ہونی چاہیے کہ ہم آئندہ وہ گناہ نہ کریں گے کبھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، پھر معاف کر دیں گے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔